بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ عمران خان ہتھوڑا مارنے سے پہلے لوہا گرم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ لوہا کیسے گرم ہوگا اور کب ہوگا آج اس پر بات کریں گے۔ یہ بڑا نازک کھیل ہے ناظرین، اور اس کے لیے جس طرح کہتے ہیں کہ چیتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس، خان اسی راستے پر ہے۔ بڑے طریقے سے عمران خان پورے سسٹم کو ننگا کر کے اس کی اخلاقی حیثیت کو تباہ کرنے کے مشن پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی شرائط پر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ کپتان کے اس پر اسرار رویے نے انتہائی طاقتور حلقوں کو بھی سخت شش و پنج میں ڈال دیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے اور اس کا اصل مشن کیا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ اتنے آپشن اسے دیے گئے ہیں، لیکن وہ بظاہر کوئی امید کی کرن نظر نہ آنے کے باوجود کیوں ڈٹا ہوا ہے، اس بات نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ یقین کامل جو خان کا ہے اس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے ناظرین، پی ٹی آئی ایک طرف اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح کی لڑائی پورا زور لگا کر لڑ رہی ہے، لیکن دوسری طرف موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کمپرومائزز کر کے اقتدار حاصل کرنے کی روایتی سیاست سے خود کو بالکل الگ تھلگ بھی کر چکی ہے۔ ذرائع نے اس عجیب و غریب صورتحال کے حوالے سے کچھ چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو ایک خاص وقت کا انتظار ہے، اور جب تک وہ خاص وقت نہیں آ جاتا اس کی طرف سے نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے گی۔ یہ راز ناظرین اس طرح فاش ہوا کہ کپتان نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جس کو حکومت میں آنے کی بہت جلدی ہے وہ ہمارے قافلے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت تک کسی قسم کے مذاکرات پر تیار نہیں ہوں گے جب تک ملکی سیاست و حکومت کے فیصلے آئین اور حق و انصاف کی بنیاد پر کرنے کا یقین نہیں دلا دیا جاتا۔ یہ کہہ کر ناظرین خان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کر دیا ہے کہ جب آپ نے آخری رات 9ویں اور 10ویں محرم کی رات چراغ بجھا دیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ اور آج کل یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے ساتھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ اب پچھلے 2-3 سال کی جو آزمائشیں ہیں ان کی وجہ سے زیادہ تر جو گند ہے وہ صاف ہو چکا ہے، اور اس وقت خالص جو سونا ہے وہی بچا ہوا ہے۔ ناظرین، کپتان کو کس خاص وقت کا انتظار ہے اور پاکستان کو حقیقی تبدیلی کے ذریعے ایک حقیقی معنوں میں نیا پاکستان بنانے کے مشن میں ملک کے اندر اور باہر سے کس قسم کی سپورٹ ملے گی، یہ ایکسکلوسیو تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں پی ٹی آئی وکلا نے جو اتنا زور لگایا اس کے پس پردہ اصل سائنس کیا ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بار پھر کس طرح بے نقاب کیا گیا، یہ تفصیل بھی شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ بالکل خان کے گیم پلان کے مطابق اپنے انجام کی طرف کیسے بڑھ رہا ہے، اور حکومت اگلے چند ہفتوں کے اندر کس طرح مزید کمزور اور بے بس والاچار دکھائی دینے لگے گی، اس پر بھی ناظرین آج بات کریں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے اپنے دوستوں کو ایک بار پھر یاد دلائیں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور اس کا خاص تھنک ٹینک
طویل سوچ و بچار اور غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس حتمی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ کرپٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر پی ٹی آئی کو حکومت مل بھی جائے تو وہ ڈلیور نہیں کر سکے گی، کیونکہ کارٹلز اور مافیاز سیاسی قوتوں اور پس پردہ قوتوں کی ملی بھگت سے سازشیں کر کے غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھیں گے اور کرپشن کلچر اور لوٹ مار کے مکمل خاتمے سے انہیں روک دیا جائے گا۔ اس لیے اس معاملے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ مسلسل جدوجہد کے ذریعے سیاستدانوں اور مافیاز کے اس گٹھ جوڑ کو کمزور کیا جائے اور اس وقت تک مسلسل دباؤ برقرار رکھا جائے کہ جب تک یہ پورا سسٹم اپنے بوجھ تلے خود ہی کراہنے نہ لگ جائے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ عدالتی، انتظامی اور سیاسی ہر محاذ پر مسلسل جنگ جاری رکھی جائے اور کٹھ پتلی شہباز حکومت اور اس کے سرپرستوں کو کہیں بھی فری ہینڈ نہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے، انہیں لیجیٹیمائز کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز کو بے نقاب کیا جائے۔ خصوصی نشستوں والے اس کیس میں بھی پورا زور لگا کر بڑی محنت کر کے پی ٹی آئی کے وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے گروپ کو بار بار بے نقاب کیا، اور اب تو اس کوشش کو خود سپریم کورٹ کے اندر ہی جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی ہے، اور آج آخری دن کی سماعت میں آپ نے دیکھا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ قاضی کو اپنے ساتھی جو جج صاحبان ہیں 13 ان کی اکثریت کا ساتھ یا اعتماد حاصل نہیں رہا، اس لیے کیس کے فیصلے کو مزید لٹکا دیا گیا۔ محفوظ تو کر لیا گیا لیکن ایک ہفتہ مزید لٹکا دیا گیا تاکہ جو کٹھ پتلی حکومت ہے وہ اپنا مزید زور لگا کر دیکھ لے، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کام ہو سکے گا۔ ناظرین، عمران خان کا موقف ہے کہ فارم 45 والی اس حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرنے کا مطلب اسے قانونی و اخلاقی جواز فراہم کرنے والی بات ہوگی، اور ایسا کر کے پی ٹی آئی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گی۔ اس لیے منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ حکومت 4 دن مسلط رہے یا 4 ماہ مسلط رہے یا 4 سال مسلط رہے، اسے قانونی و آئینی اور سیاسی و اخلاقی جواز فراہم نہیں کیا جائے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس حکومت کو اپنا تمام عرصہ حیات ایک غیر یقینی کی لٹکتی تلوار کے نیچے گزارنا پڑے گا، اور اس کی جو تھوڑی بہت بھی ڈلیور کرنے کی صلاحیت ہے یہ حکومت اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی، جیسا کہ ابتدائی 4-5 ماہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی اس حکمت عملی کا دوسرا پوائنٹ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کپتان اس حکمت عملی کے ذریعے موجودہ کرپٹ سسٹم اور اس کے بینیفیشری اداروں کو بری طرح ایکسپوز کر رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں کس بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے وہ مخصوص نشستوں کے اس کیس کی سماعت کے دوران پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمیت باقی اداروں کا بھی یہی حال ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ناظرین، اور عام آدمی خاص طور پر نئی نسل اس ساری منافقت اور بے اصولی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور وہ عوامی غم و غصہ جو 8 فروری کے فارم 45 والے نتائج کی صورت میں سامنے آیا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کر وہ غم و غصہ اور وہ نفرت مزید بڑھ رہی ہے، اور کپتان کو جس وقت کا انتظار ہے اس وقت کے آنے تک عوامی غم و غصے کی شدت اور حدت ناقابل بیان حد تک بڑھ چکی ہوگی، اور پھر جب بند ٹوٹے گا تو عوامی نفرت اور غم و غصے کا سیلاب ایک طوفان بن کر اس پورے کرپٹ سسٹم کو بہا لے جائے گا۔
اور ملک میں حقیقی معنوں میں ایک عوامی انقلابی حکومت قائم ہوگی جو بڑے پیمانے پر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوگی. یعنی حکومت لے لینا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، ایک ایسی حکومت لینا مسئلہ ہے کہ جو ڈیلیور بھی کر سکے. یہ ہے خان کا فلسفہ. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست یا خفیہ مذاکرات کی کامیابی کی کوئی جلدی نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ چند ماہ کے دوران کچھ دوست ممالک کے دباؤ پر اڈیالہ جیل میں جو خفیہ مذاکرات ہوئے تھے، ان میں عمران خان نے اپنے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ وہ حکومت میں آ کر امریکہ کی غلامی والی خارجہ پالیسی کا پابند رہنے کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پالیسی نے 75 برسوں میں ملک کو دکھوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی والی آزاد حکومت قائم کریں گے جو چین، روس، ایران سمیت دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت میں مکمل آزاد ہوگی اور پاکستان سے گزرنے والی راہداریوں کے حوالے سے بھی کسی قسم کی رکاوٹوں اور سازشوں کو برداشت نہیں کرے گی. مافیاز، کارٹلز اور اسمگلرز کی غلامی سے معیشت کو مکمل آزاد کروایا جائے گا اور اس حوالے سے کسی حکومتی و ریاستی ادارے کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے 25 کروڑ عوام کو لوٹے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ خان کا موقف یہ ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، میڈیا سمیت تمام ادارے اپنا وہی رول ادا کریں جو آئین نے ان کو دیا ہے. یہ سخت شرائط سن کر حکومت اور مقتدر قوتوں کے نمائندوں نے بات چیت کا سلسلہ ختم کرنا ہی مناسب سمجھا. ناظرین، عمران خان خود بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو خود بھی دلچسپی نہیں رکھتے ان سے مذاکرات کر کے کوئی لولی لنگڑی حکومت بنانے میں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مذاکرات کی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان ہے کہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی ساری قیادت یا جیلوں میں ہے یا روپوش ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی جلدی نہیں ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں بڑی جلدی اور بڑی ٹینشن ہے کہ خان کسی طرح کمپرومائز پر آ جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جو بندہ آزاد ہے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی بندہ آزاد ہے، اور جو غلام ہیں وہ حکومت میں بیٹھے بھی غلام ہیں اپنے مفادات کے اور اپنے سرپرستوں کے مفادات کی. ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ عالمی حالات اور موجودہ ملکی حالات کسی قسم کے مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہیں. ناظرین، عمران خان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا اس وقت بہت بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں جو جنگیں جاری ہیں وہ ابھی مزید پھیلیں گی، جس کی وجہ سے دنیا کا ہر ملک مزید دباؤ میں آتا جائے گا. یہ فوجی اور عسکری دباؤ بھی ہوگا اور سیاسی و معاشی دباؤ بھی ہوگا. زمانہ امن میں ناظرین ڈبل کراس اور منافقانہ خارجہ پالیسی کا دھندا چلتا رہتا ہے، لیکن زمانہ جنگ میں دونوں عالمی بلاکوں کو خوش رکھنے کی پالیسی پر عمل درآمد ممکن نہیں رہتا. اس لیے 2024 اور 2025 کے حوالے سے بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئی یہ ہے کہ یہ دونوں سال اس حوالے سے بہت اہم سال ہیں. یہ سال بھارت کی مودی سرکار کو بھی بے نقاب کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی شہباز حکومت کو بھی بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، اور یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ یہ جب بے نقاب ہو جائیں گے تو یہی وہ وقت ہوگا کہ جسے آپ کہیں گے کہ لوہا گرم ہو گیا ہے، اب خان کو ہتھوڑا مار دینا چاہیے. ناظرین، یہ دونوں حکومتیں آخر کار کھل کر اسی طرح امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گی جس طرح سابق صدر پرویز مشرف نے وار آن ٹیرر میں کھل کر امریکہ کا ساتھ دیا تھا. ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا. وہ فرماتے ہیں کہ شہباز حکومت کی یہ پالیسی
خطے میں پاکستان کے دوست اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ پرویز مشرف کا کام اس لیے چل گیا تھا کیونکہ اس وقت دنیا یونی پولر ورلڈ تھی اور امریکہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا بلاک موجود نہیں تھا، لیکن اب چین، روس، ایران، برازیل، جنوبی افریقہ، شمالی کوریا، سعودی عرب اور وینزویلا سمیت معاشی طور پر طاقتور ممالک کا دوسرا بڑا بلاک بھی قائم ہو چکا ہے۔ اس لیے امریکہ کی جھولی میں گرنے والی شہباز حکومت کو چین، سعودی عرب اور ایران و افغانستان جیسے دوست ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے فراخ دلانا، معاشی و تجارتی تعاون سے اسے محروم ہونا پڑے گا۔ عمران خان کو اسی وقت کا انتظار ہے۔ یہ وقت 6 ماہ بعد بھی آ سکتا ہے، 6 ہفتے بعد بھی آ سکتا ہے اور سال 1.5 سال بعد بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ عمران خان ملک میں ایک بھرپور عوامی احتجاجی تحریک کا آغاز کر دے گا۔ خان کی سیاسی گیم پلاننگ کے اسی موڈ کو سمجھنے کے بعد مختلف انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹیں دینا شروع کر دی ہیں کہ کپتان اب انتخابات کے نہیں، یعنی انتخاب کے نہیں بلکہ انقلاب کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ یہ بہت تشویشناک ناظرین منظر ہے جس کی وجہ سے کپتان پر دباؤ مزید بڑھایا جائے گا آنے والے چند ہفتوں کے دوران، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کپتان اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گا لوہا گرم ہونے پر، تو اس وقت عالمی حالات اور خطے کے حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ حکومت ریاستی طاقت سے ایسی بڑی عوامی تحریک کو کچل دے جس کو عوام کی 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سپورٹ حاصل ہو، اور موجودہ کرپٹ سسٹم کے خلاف عوام کی نفرت اور غم و غصے کا لاوا بھی پھٹنے کے قریب ہو، اور ہمسایہ دوست ممالک کی طرف سے بھی اسے بھرپور سپورٹ حاصل ہو اس تحریک کو۔ ناظرین، سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کپتان کو لوہا گرم ہونے کا انتظار ہے، اور جب لوہا گرم ہو تو اس وقت جب ہتھوڑا مارا جائے یا چوٹ ماری جائے تو نتائج حقیقی تبدیلی والے برآمد ہو سکتے ہیں، اور پھر اس بات کے امکانات روشن ہو جائیں گے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہو جائے گی اور نئے آزادانہ و غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو ایک پرامن جمہوری انقلاب کے راستے پر ڈال دیا جائے گا تاکہ پرتشدد اور خونی عوامی انقلاب سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اپنی اسی حکمت عملی کے تحت عمران خان مختلف مواقع پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے احتجاجی دھرنوں اور بھوک ہڑتال جیسے بڑے بڑے ایونٹ بھی منعقد کرتے رہیں گے اور ان کی دھمکی بھی دیتے رہیں گے۔ عدالتوں میں تمام کیسز پورا زور لگا کر لڑے جاتے رہیں گے، باوجود اس کے کہ پہلے سے اندازہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کیا فیصلہ دیں گے، لیکن اپنی اس حکمت عملی کے ذریعے خان عدلیہ و الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کی جانبداری، منافقت اور غیر آئینی و غیر اخلاقی اقدامات کو بے نقاب بھی کرتا رہے گا، جس سے عوامی نفرت اور اشتعال کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا جائے گا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دباؤ اور جبر مسلسل بڑھاتے جائیں گے، لیکن خان ظلم کی ہر انتہا برداشت کرنے کا ذہن بنا چکا ہے۔ صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ خان بھی اب راہ عشق پر چل پڑا ہے، عاشورہ محرم چل رہا ہے ناظرین، اور یہ عشق کی داستان جو آج خان رقم کر رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ رقم کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کی قیادت رقم کر رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے اسیر کارکنان رقم کر رہے ہیں، اس کا جو لنک ہے، جو اس کا رشتہ ہے، وہ کربلا سے جڑتا ہے، وہ ان 72 جانثاروں سے جڑتا ہے جنہوں نے جبر کے خلاف انکار کیا، اور یہ حسین کا جو انکار ہے وہ آج عمران خان کے انکار کو تقویت دے رہا ہے۔ ناظرین،
عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جائے گا اور جتنا ظلم ہو سکتا ہوگا اس پر وہ اسے برداشت کرے گا، اور کسی بھی صورت میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو قانونی و اخلاقی جواز فراہم نہیں کرے گا، اور فارم 47 والی دھاندلی سرکار 4 ہفتے رہے، 4 ماہ رہے یا 4 سال رہے، اپنی قانونی و اخلاقی اور آئینی بنیاد سے محروم ہی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔